کہ آج بھی کافر کافر کے نعرے لگتے ہیں، آج تک کافر کافر کے نعرے لگ رہے ہیں، اور پاکستان کے معروضی حالات، بہرحال میں جس پلیٹ فارم پہ بات کر رہا ہوں تو لہٰذا وہاں کے مجھے مومنین کا خیال بھی رکھنا ہے، تو میں بہت زیادہ اس بات کو اوپن نہیں کر سکتا، اور کچھ پلیٹ فارم پہ میں بات کر بھی چکا ہوں، لیکن آج بھی کافر کافر کے نعرے لگتے ہیں یا نہیں لگتے؟ میں تو کہتا ہوں ہمیں منظور ہے، تم یزید کی طرح کے مسلمان رہو، ہمیں ابو طالب کی طرح کا کافر رہنے دو۔ ٹھیک ہے، یہ ہمیں منظور ہے۔ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کفر کے فتوے سے نہیں بچ سکے تو پھر ہم کس قطار اور شمار میں؟ امام حسین علیہ السلام پر قاضی شرح نے نہیں فتویٰ لگایا تھا کیا؟ یہ جو ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ جو فتویٰ امام حسین علیہ السلام پر سن 60 ہجری میں لگا تھا وہ آج ہم پر لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کے مقدسات کی توہین نہیں کرتے کہ نقص امن کا کہیں خطرہ نہ ہو جائے، ہم بھی پرامن بقائے باہمی چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ بھی تو ہے نا کہ آپ کے مقدسات کی فہرست بھی تو روز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معاملہ یہ بھی تو ہے نا، ارے بھائی کہیں تو سٹاپ کرو۔ آج سے 30 35 سال 40 سال پہلے انٹیریئر سندھ کے مومنین سے پوچھ لیجئے گا، اگر یزید کے باپ کا کہیں نام لے لیا جاتا تھا اسے کتنی توہین سمجھی جاتی تھی۔ میں 14 سال پرانی بات نہیں کر رہا، 30 40 سال پرانی بات کر رہا ہوں۔ اب آپ مقدسات بڑھاتے بڑھاتے لے آئیے، اور پھر ہم سے بھی تقاضا کیجئے کہ ہم بھی احترام رکھیں۔ یعنی اب تو یہ کہ صرف یزید باقی رہ گیا، اس سے اوپر کی تو ساری لائن آپ نے کلیئر کر دی ہے، بلکہ ہلکی ہلکی ڈھولکی تو یزید کے لیے بھی بجنا شروع ہو گئی ہے کہ اس کو بھی برا نہ کہو، چونکہ اللہ غفور و رحیم ہے، اللہ نے معاف کر دیا ہوگا۔ یہ جملے سن رکھے نا آپ نے، اللہ نے معاف کر دیا ہوگا، یزید کو بھی برا نہ کہو۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ پھر آپ کو ہمارے یزید پر لعنت بھیجنے سے کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ آپ کے کہنے کے مطابق جب اللہ یزید کو معاف کر دے گا تو ہمیں بھی یزید پر لعنت بھیجنے سے معاف کر دے گا۔ نعرہ حیدری پر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محمد وعجل فرجهم۔ یعنی یہ میں نہیں کہہ رہا نقل کفر کفر نباشد، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں وہ اللہ جو ایسا غفور و رحیم ہے جو یزید جیسے کو بھی معاف کر دے تو ہمیں تو کنفرم معاف کر دے گا۔ پھر جب ہم یزید اس کے باپ پہ لعنت بھیجے تو ہمیں تو کنفرم معاف کرے گا، جب یزید جیسے کو معاف کرے تو ہمیں کیوں نہیں کرے گا معاف؟ تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ اچھا، اگر یہی بات غور کیجئے گا، کبھی بھی ابو جہل کے لیے نہیں کہتی کہ ابو جہل کو بھی برا نہ کہو، شاید اللہ اسے بھی معاف کر دے۔ سنا ہے کبھی آپ نے؟ کبھی نہیں سنا ہوگا۔ ابو لہب کو بھی برا نہ کہو، شاید اللہ اسے بھی معاف کر دے۔ نہیں، عتبہ شیبہ کسی کے لیے نہیں کہتے، یزید کے لیے کہتے ہیں یزید کو برا نہ کہو، شاید اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہوگا، وہ غفور و رحیم ہے۔ اس لیے کہ انسان اسی کے حق میں بولتا ہے جس سے اس کی کوئی رشتہ داری ملتی ہے۔ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج تک وہ رشتہ جڑا ہوا ہے کہ بھائی یزید پہ لعنت نہ بھیجو۔ آپ کو مبارک ہو اس طرح سے، آپ وہ اس جیسے مسلمان بن جائیے، ہمیں ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کافر رہنے دیجیے۔ آپ کے قول کے مطابق ہمیں فخر ہے اس بات، اور ہم تو جڑے ہیں اہل بیت کے خانوادے سے، اور جڑے اہل بیت کے خانوادے سے اس لیے ہیں، جو بنیادی ترین وجہ ہے اس لیے جڑے ہیں کہ یہاں سے توحید ناب و خالص ملتی ہے۔ توحید خالص چاہیے، نر علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر آؤ۔ یہاں تو معرفت توحید کی وہ منزل ہے کہ امام سید سجاد علیہ السلام دعائے ابو حمزہ صومالی میں بارگاہ احدیت میں عرض کرتے ہیں کہ بک عرفتک وانت دللتنی علیک۔ سبحان اللہ، ممکن نہیں ہے کہ آل محمد کے علاوہ کوئی یہ کہہ سکے۔ بک عرفتک، پروردگار تیرے ہی ذریعے تیری معرفت حاصل کی ہے۔ وانت دللتنی علیک، تو نے ہی اپنی جانب میری رہنمائی کی ہے براہ راست بلا فصل۔ چرند پرند درخت ستارے سیاروں کے ذریعے سے ائمہ علیہ السلام نے نہیں پہچانا اللہ کو، اور ممکن بھی کیسے تھا؟ اس لیے کہ کچھ نہیں تھا اور یہ تھے۔ پھر آگے امام نے کہا ولولا انت لم ادر ما انت،
پروردگار اگر تو نہ ہوتا تو میں نہ پہچان سکتا کہ تو کون ہے. یعنی تو نے ہی براہ راست مجھے سمجھایا ہے کہ میں کون ہوں، کہ تو کون ہے. توحید کا ایسا خالص بیان کہاں ملے گا آپ کو؟ امام سجاد علیہ السلام کی دعا سے پڑھ رہا ہوں، اور یہ انداز فقط مولا امام زین العابدین علیہ السلام کا نہیں ہے، بلکہ آل محمد کا مشترک انداز ہے یہ. کہ امیر بیان نے دعائے صباح میں یہ نہیں فرمایا کہ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ، اے وہ خدا، یہ مولا کائنات کا بیان دعائے صباح، اے وہ خدا جس نے اپنی ذات کی طرف اپنی ذات ہی سے رہنمائی کی ہے. اس کی معرفت کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، خود وہ اپنی معرفت کا ذریعہ ہے. سوائے ائمہ علیہ السلام کے ممکن نہیں کوئی جملے کہہ سکے. یہ توحید خالص لے کر آؤ کہیں پر. حتیٰ انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں بھی یہ طریق معرفت نہیں ملتا کہ براہ راست بلا فصل خدا کی معرفت. حضرت آدم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات اس بات کی گواہ، وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں، اور اس کی وجہ بہت سامنے کی ہے کہ انبیاء کی تخلیق زمین و آسمان کے بعد ہوئی ہے. غور کیجئے گا، انبیاء کی تخلیق زمین و آسمان کے بعد. جبھی تو خاک سے حضرت آدم کو خلق کیا اللہ نے. تو خاک پہلے سے ہے نا، تب حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا. تو زمین پہلے سے ہے، آسمان پہ. انی جاعل فی الارض خلیفہ. ملائکہ نے جب اعتراض کیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جواب دیا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. جب اللہ نے کہا میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، اس کے بعد ملائکہ نے اعتراض کیا. یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ زمین پہلے سے ہے نا، تب حضرت آدم کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے. تو انبیاء علیہ السلام کی تخلیق زمین و آسمان کے بعد ہے. تو انبیاء علیہ السلام جو کہ معصوم ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم تو خاکی اور خاطی انسان ہیں، لیکن جو حفظ مراتب کی بات ہے وہ ہے کہ خلق ہونے کے بعد انہوں نے زمین کو دیکھا، پھر انہوں نے آسمان کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، سیارات کو دیکھا. ان کے ذریعے سے معرفت کو گویا معرفت کا ایک ذریعہ بنایا ان سب چیزوں کو، اور پھر اپنی اقوام کو بتایا کہ خدا کو پہچاننا ہے تو ان مخلوقات کے ذریعے پہچانا. لیکن آل محمد کی منزل اس سے جدا گانا ہے. ان کا نور اس وقت خلق ہوا جب زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، ستارے نہیں تھے، کواکب اور سیارے نہیں تھے. اس لیے قدرت نے آواز دی کہ اے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کائنات مجھے مخلوقات کے ذریعے پہچانے گی. جو مخلوقات ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گویا کہا کہ مجھے مخلوقات کے ذریعے پہچانا جائے گا، اور میں آپ کو براہ راست اپنی معرفت عطا کروں گا. آپ نہ زمین کے محتاج ہوں گے، نہ آسمانوں کے محتاج ہوں گے، نہ ستاروں کے، نہ سیاروں کے. آپ کی منزل ہی الگ ہے. سب مجھے میری مخلوقات کے ذریعے پہچانیں گے، اور دنیا مجھے آپ کے ذریعے پہچانیں گی. پتہ نہیں کتنی بات واضح ہو رہی ہے، تاکہ محتاج اور بے نیاز کا فرق واضح ہو جائے. اہل دنیا سمجھ لیں کہ جو کائنات کا محتاج ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے، اور جس کی کائنات محتاج ہوتی ہے وہ کون ہوتا ہے. آپ اشارہ کریں گے تو چاند ٹکڑے ہو جائے گا، آپ اشارہ کریں گے سورج مغرب سے پلٹ آئے گا، آپ اشارہ کریں گے پانی جواہرات میں تبدیل ہو جائے گا، آپ اشارہ کریں گے انگریزے آپ کا کلمہ پڑھنے لگیں گے، امام زین العابدین علیہ السلام اشارہ کریں گے تو ملک الموت ان کی زائرہ کی روح کو واپس پلٹا دے گا. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ایک واقعے میں ظاہر ایک ایک جملے پورا واقعہ ہے، لیکن ماشاءاللہ آپ بزرگ علماء کرام کو سماعت فرماتے رہتے ہیں. حجت اسلام والمسلمین مولانا سید ابو طالب طباطبائی صاحب، اور حجت اسلام والمسلمین استاد محترم مولانا قبلہ کعبہ نادر صادقی صاحب. تو میں تو ملک کو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں تو ثواب کے لیے بس کچھ ادھر ادھر سے جملے پڑھ دیتا ہوں، لیکن آپ تو بزرگ علماء کو سنتے رہتے ہیں، تو یہ سارے واقعات اور مطالب آپ کے پاس موجود ہے پہلے سے. مسجد کے مومنین سے میں گزارش بالخصوص مخاطب اس لیے کہ اس پلیٹ فارم سے مجلس رضا ویسے پوری دنیا میں جا رہی ہے، لیکن دربار معصومین اس کے ہوسٹ ہیں. تو ملک الموت امام زین العابدین علیہ السلام کی زائرہ کی روح واپس پلٹا دے گا اگر مولا کا اشارہ ہو جائے. اسی طریقے سے خود صحیفہ کاملہ جو ہمارا ویسے اشرے کا موضوع ہے، کل سے پھر اس پہ تفصیل سے بات شروع ہوگی انشاءاللہ. امام زین العابدین علیہ السلام کے انداز معرفت کا شاہکار ہے.
مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ عبد و معبود کا رشتہ کیا ہے. حسن طلب بھی ہے اس میں، حسن قبول بھی ہے. وہ صفات و جلال و جمال کا تذکرہ اور ذات و صفات کی مباحث، معرفت کے دروس، پھر عاقبت کی فکر، خوف خدا، بیان جنت، تذکرہ جہنم، یعنی جو کچھ صحف انبیاء میں ہے اس کا مختصر مجموعہ ہے صحیفہ سجادیہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جبھی تو صاحبان معرفت نے کبھی اسے زبور آل محمد کا اور کبھی انجیل اہل بیت کا، کیا بات. اور یہ واضح کر دیا کہ اگر قرآن، دیکھیں زبور آل محمد اور انجیل اہل بیت میں ایک درس پوشیدہ ہے کہ گویا اگر قرآن آخری کتاب نہ ہوتی تو اسے بھی مصحف کا درجہ حاصل ہو جاتا، لیکن عظمت قرآن یہ ہے کہ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو یہ جو قرآن ظاہر ہے کہ کتاب لا ریب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آخری کتاب ہے، لہذا امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کو مصحف نہیں کہا گیا لیکن صحیفہ سجادیہ کہا گیا، اور متکلم کو مصحف ناطق کہا گیا.